اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، یہ ایک خاتون ہیں، بلکہ پیرنٹس کہہ لیں، دونوں ماں باپ ہی، تو انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی اسپیشلی کہ جی میں ایک اس کے اوپر پروگرام کروں۔ یہ جو ان کے بچوں نے بھی کچھ خواہش ظاہر کی وی لاگنگ کے اوپر، فیملی کے وی لاگس کے اوپر، اور ایگزامپلیں کوٹ کی اور وہ ویڈیوز دکھاتے رہے۔ اور وہ بیچارہ ایک بڑا اچھا ان کے گھرانہ، پڑھا لکھا دینی گھرانے کے لوگ، اور کافی یہ بھی نہیں کہ بہت ہی آرتھوڈاکس آپ انہیں نہیں کہیں گے، بڑے پڑھے لکھے لوگ، اور وہ بڑے سخت پریشان کہ جی ہم تو اسپیچ لیس ہو جاتے ہیں، بچے سنتے ہی نہیں، بچے آگے سے دلیلیں لے کے آتے ہیں اور وہ ویڈیوز دکھاتے ہیں کہ جی اس میں ایسی کون سی بات ہے، اگر ایسی بات ہو تو ویسی کیسی بات ہے۔ تو آپ پلیز ان کے اوپر اپنا ایک ویو ضرور دیں، اور جتنے لوگ اس کے اوپر ویوز دے سکیں اتنے ہی کم ہیں، جتنے بھی لوگ اس کے اوپر اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو بتائیں، کیونکہ ایک طرف بھرمار ہے غلط چیزوں کی، تو اتنی بھرمار صحیح چیزوں کی نہیں ہے۔ تو صاحب ذرا کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو پتہ ہے انسانی فطرت یہ ہے کہ وہ کرتے وہی ہیں جو زیادہ لوگ کہہ رہے ہوں، اس لیے میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی تھی کہ جو میجورٹی کہہ رہی ہوتی ہے وہ اکثر خراب ہی ہوتا ہے، لیکن بچوں کو سمجھائے کون کہ میجورٹی جون سی ہے وہ اکثر اوقات خراب ہی کہہ رہی ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا اچھا چلے میں کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، جب یہ فیس بک، ابھی یہ وی لاگنگ تو ابھی شروع ہوئی ہے نا، جب یہ فیس بک شروع ہوا تھا نا، اور لوگ اپنی تصویریں فیملی کی دیتے تھے، وہ آج ہماری برتھ ڈے چل رہی ہے، آج ہماری یہ ہو رہی، میں نے اس وقت بھی لوگوں سے کہا تھا کہ آپ نہیں سوچ سکتے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے۔ ایک زمانہ تھا لوگ پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو ہائر کرتے تھے کسی کے گھر کے بارے میں جاننے کے بارے میں، کسی فیملی کی پرائیویسی کے انویڈ کرنے کے بارے میں۔ آج ہم اپنی پرائیویسی اور اپنا ریکارڈ خود جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں، میں ادھر جا رہا ہوں، میں آج ادھر بیٹھا ہوا ہوں، میں آج ادھر جا رہا ہوں، اب میں اسلام آباد جا رہا ہوں، جی پی ایس ہمارے آن ہوتے ہیں، جگہ جگہ فیس بک کے اسٹیٹس ہم لگا رہے ہوتے ہیں، بچوں کو ساتھ بٹھایا ہوتا ہے، بیوی ساتھ بیٹھی ہوتی ہے، بہن بھائی بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہر ایک کی تصویر، ہر ایک کی چیز۔ اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے یہ جو اب اے آئی آ گئی ہے، اس کی وجہ سے جو اب لوگوں کی غلط قسم کی پھر وہ ویڈیوز اور تصویریں بن جاتی ہیں، وہ ریکارڈ ہے تو بنتا ہے نا۔ تو میں اس وقت سے یہ کہتا تھا کہ بھائی یہ اس کو روک دیں لوگوں کو، یعنی کہ جب آپ ایسا ٹرینڈ شروع ہوتا ہے نا، دماغ میں یہ آتا ہے کہ یار لوگوں کے دماغ میں وہ بیسکس جو سے نا پرائیویسی کے وہ کانسیپٹ نہیں ہیں، تو اگر یہ نہ رکا تو اس کی اگلی ورژن بڑی سخت ہوگی۔ تو چلیں اب تو وہ ہو گیا، اب تو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، وہ تو 10 سال پرانی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا میرے فیس بک پہ میرا کبھی کوئی اسٹیٹس نہیں لگا، میں بڑا سوشل میڈیا بھی شائع ہوں، ضرورت نہیں ہے اور یہ کوئی آج کے دور میں یہ ناکامی سمجھی جاتی ہے، لیکن یہ بنیادی طور پہ ایتھکس کی اور موریلٹی کی کامیابی ہے کہ آپ کو پتہ دنیا یہ چاہتی ہے، اور آپ یہ اس دنیا کی خواہش کو نہ احترام کریں، بلکہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قوانین ہیں اور جو بیسک ایتھیکل ہائر موریلٹی اور ایتھکس ہیں ان کو فالو کریں۔ تو یہ جناب اب تو اثرات نظر آ رہے ہیں، بہت دیر ہے، لیکن چلیں میں اپنا جواب دے دیتا ہوں۔ دیکھیں، ایسے وی لاگر ود آل دا ڈیو رسپیکٹ جو اپنی بہن بیٹیوں کو دکھا کر پیسے کماتے ہیں، ان کو میں کیا کہوں؟ میں یہی کہہ سکتا ہوں، وہ ایک شعر تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے کاموں کا ضمیر۔ یہ کسی زمانے میں ہمیں یہ پتہ ہے کہ قتل و غارت ہو جاتی تھی، کسی کے گھر میں کوئی جھانک نہیں سکتا تھا۔ آج حالت یہ ہے کہ 12 13 سال کے بچے صبح صبح اٹھتے ہیں اور اپنی فیملی کے امی ابو بہن بھائیوں کے ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں بستر سے اٹھنے کی، ان کے بیڈ روم میں گھسے ہوتے ہیں کہ جی میری امی آج یہ ناشتہ بنا رہی ہیں، آج ہم نے یہ کرنا ہے، آج ہم نے اس کے گھر جانا ہے، پورے خاندان کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہوتی ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں استغفر اللہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یعنی کہ ہم اپنے گھر کی پرائیویسی کو بیچ کے پیسے کما رہے ہیں، ہم لوگوں کو اپنے گھر میں جھانکنے کے پیسے کما رہے ہیں، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کہ ہم جیسے لوگ جنہوں نے پرانی دنیا دیکھی اور ہمارے پرانے موریلٹی یونیورسل موریلٹی ہو، ایسے لوگوں کو آپ کیا کہیں گے؟ ان کے امریکہ جیسے سویلائز معاشرے میں اچھی جو فیملیز ہیں آپ ان کے گھر میں جھانک نہیں سکتے، اور یہ جتنے بھی آپ کو ٹرینڈ سیٹر نظر آتے ہیں یہ اس جنریشن سے بلانگ نہیں کرتے، یہ اس معاشرے کی کلاس سے بلانگ نہیں کرتے جہاں پہ ان باتوں کو ویلیو سمجھی جاتی ہو۔ یہ جو آپ کو وی لاگ نظر آتے ہیں انہوں نے پورے کا پورا سوشل فیبرک ہلا کے رکھ دیا ہے۔
پورے کا ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اپنے ہی خاندان کے لیے، اپنے ہی بہن بھائیوں کے لیے یہ کیا نقصان کر رہے ہیں، کیا بیج بو رہے ہیں. یہاں تک کہ ہمارے ان شہری بھائیوں کو دیکھ کے گاؤں دیہات کی بچیاں، عورتیں، وہ اٹھ کے صبح صبح شروع ہو جاتی ہیں ویڈیو بنانی. آپ جسٹ امیجن کہ یہ گھروں کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے. ان کے بچوں کی چھوٹی چھوٹی بچے ہیں، ان کی جناب سالگرہ، اردو نہیں صحیح طرح بولنی آتی، کچے گھر ہیں. اور وہ حیرانگی ہوتی ہے ان لوگوں کو بھی داد دینے کو دل کرتا ہے جو کہ اپنی زندگی سے زیادہ کسی دوسرے کی زندگی میں جھانکنے کے شوقین ہیں، اور اتنے ویوز ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو خود کچھ بھی نہیں شاید کرتے، بس وہ روز 10 قسم کے لوگوں کے گھروں میں جھانک کے خود ڈپریشن کا مریض بن رہے ہیں اور اپنا ستیہ ناش کیے جا رہے ہیں لوگوں کے گھروں میں جھانک رہے ہیں. دے آر سو ایکسائٹیڈ. وائی وڈ آئی بی بادرڈ کہ یار اس کے گھر میں کیا ہوتا ہے. مجھے میری ذمہ داری تو ہے کہ میرے گھر میں کیا ہوتا ہے، اور وہ میرے لیے ہے. یعنی آپ سوچیں نا، ایک میری چیز ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا بیڈ روم ہے، یہ میری چیز ہے. تو یہ میں نے اس کے لیے اسٹرگل کیا ہے، اور میں اس کو پبلک پراپرٹی بنا دوں، میں جناب پوری دنیا کے اوپر، اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر وہ چڑھا دوں اور اس کی تصویریں لگانی شروع کر دوں، لوگوں کو مفت میں دکھائی جاؤں. یہ آپ کے خیال میں کوئی عزت ہے، کوئی غیرت ہے، کوئی حیا ہے؟ مجھے یاد پڑتا ہے میری شادی 18 سال کی عمر میں نکاح ہو گیا تھا. تو ہمیں اتوار کو نا چھٹی ملتی ہوتی تھی ماں باپ کی طرف سے کہ جاؤ موٹر سائیکل پہ نا ہم جاتے تھے. اس وقت زمانے میں میری اور یہ کہانی میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس کے آگے سے دیکھیں اس کا اینڈ کیا تھا، یعنی کہ ہمارے تربیت کا کیا اینڈ تھا. تو موٹر سائیکل ہوتی تھی، ایف سی کالج میں تھا تو اس میں ہمیں اجازت ملتی تھی. اس وقت منی مارکیٹ میں نا یہ برگر ملتے تھے، ابھی بھی ملتے ہیں شاید. اس وقت منی مارکیٹ میں یہ برگرز تھے جسے آپ یہ شامی برگر کہتے ہیں. تو میں اور میری وائف جون سی ہیں جن سے میں نکاح ہوا ہوتا، ہم وہ کھانے جایا کرتے. تو ایک دفعہ ہم نے ریڈ لائٹ پہ موٹر سائیکل روکی، تو وہ نہیں ہوتے یہ کالج کے لڑکے گھنگ 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 گھنگ. آج کے دور سے میں کمپیئر کروں نا تو وہ جو اس زمانے کے بھی جن کو ہم بد اخلاق، بد تہذیب اور بے حیا لوگ سمجھے جاتے تھے نا، خدا کی قسم آج کے دور کے مقابلے میں وہ 100 گنا حیادار تھے. کہ وہ آنکھ سے دیکھتے نہیں تھے، خوف تھا ان کو. لیکن صرف اس لیے کہ ایک لڑکی بیٹھی ہوئی، ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے اور ینگ ہیں دونوں، تو وہ صرف پاس آ کے نا موٹر سائیکل کے ایکسیلیٹر دیتے تھے، گنگ 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 کرتے تھے. یعنی کہ ہمیں کوئی دیکھے، خود نہیں جھانکتے تھے، خود بدتمیزی نہیں کرتے. آج کل تو آپ کو پتہ ہے بدتمیزیوں کی تو کسی اور طرف ہم جا چکے. اس زمانے میں بدتمیزی بھی تہذیب کے دائرے میں کی جاتی تھی. یہ آغاز تھا، اور آہستہ آہستہ دیکھیں ہم کس لیول پہ پہنچ گئے. تو مجھے وہ اتنا برا لگا اس دن رات کو، میں اتنا رویا. میں نے دعا کی آج کے بعد میں نے نہیں آنا منی مارکیٹ. میرا دل کیا کہ میں ان کو اٹھا کے ماروں، نہیں تو میں نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ مجھے گاڑی دے. آپ حیران ہو کہ میں نے 1 مہینے میں گاڑی لی. میں نے 1 مہینے میں گاڑی لی. وہ دن اور آج کا دن 18.5 سال کی عمر سے کہ 18 سال کی عمر سے میرے پاس گاڑی ہے. اور میں نے کبھی اپنے بچوں کو کبھی بس اسٹاپ پہ نہیں کھڑے ہونے دیا تھا، صرف اسی وجہ سے. یہ تھی حیا. اور میں آج جب دیکھتا ہوں تو میں اپنے آپ کو مس فٹ سمجھتا ہوں معاشرے میں کہ یار شاید یہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کو میری بات ہی نہیں سمجھ آتی ہے. یعنی کہ مجھے لگتا ہے کہ ایلین لینگویج نہیں ہوتی، جیسے کہ جی میں کوئی فرینچ بول رہا ہوں کہ یار میں کسی کا کہہ رہا ہوں یار تمہیں شرم نہیں آتی، وہ میرا منہ دیکھ رہا ہے، اس میں شرم والی کیا بات ہے. تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ یار شاید تمہیں شرم نہیں آ رہی کہ یار تمہاری بیوی کے ساتھ تمہاری 25th اینیورسری ہے، تم جا کے تصویریں لگا رہے ہو، یا جناب تم خانہ کعبہ گئے ہو، اللہ کے پاس گئے ہو، اور وہ ایک بڑا پرائیویٹ سا ایک ہے، اور تم نے ایک بڑا پرائیویٹ سا ڈریس پہنا ہوا ہے، اور تم جناب ساری دنیا کو دکھا رہے ہو، اور وہ احرام کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یار اس کا ریوارڈ لو. ہر جگہ جاتے ہیں، اور اب تو پروفیشن بن گیا کہ ہم اکثر کا لوگ جاتے ہی اس وجہ سے کہ ہم نے ویلاگ بنانے. تو یہ یعنی کہ ہم اس دور کے ہیں جب مردان خانے ہوتے تھے گھروں میں، زنان خانے ہوتے تھے، مرد زیادہ بیٹھ رہے ہیں، عورتیں زیادہ. گھر کو ہم چادر اور چار دیواری کہا کرتے تھے. نہ چادر رہی نہ چار دیواری رہی.
اور ہم اپنے آپ کو آج سویلائز معاشرہ کہتے ہیں. کوا چلا ہنس کی چال اپنے بھی بھول بیٹھا. ویسٹ نے کیا پا لیا یہ زندگی کر کے. آج تو اگر ہم اس طرح کی کوئی بات کر دیں تو اس بیچارے اس شخص کے اوپر ہی اس کی دنائی شروع ہو جاتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, چاہے وہ کوئی شریعت کی بات ہی کر رہا ہو. نئی نسل اس کو چھوڑتی ہی نہیں ہے. تو یہ حالت تھی. تو یعنی کہ میں بنیادی طور پہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ معاشرے کا آوے کا آوا بگڑ چکا ہے. جب آوے کا آوا بگڑ جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یار آپ کی بات سمجھنے والے بھی نہیں ہیں. تو یہ تو مجھے آپ لوگوں نے موقع دیا ہے تو میں اس لیے اپنی ویوز بتا دیتا ہوں, رجسٹر کر دیے. ادروائز دل ہی نہیں کرتا ایسی بات پہ کہ یار آپ بحث میں پڑ جائیں گے. آپ کیا یعنی کہ آپ کسی ایک شخص ہے جو کام کر رہا ہے, یا ہیومن بیہیویئر ہے, یہ ایک شخص جو کام کر رہا ہے. انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ کوئی کام ایسا نہیں کرتا جس کو وہ غلط سمجھے. جو کر رہے ہیں وہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں. اب میرے کہنے سے جن کو اللہ نے ہدایت ہی نہیں دی, جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے, میں ان کو کہہ دوں ہاں میری اوپینین تو ہے, لیکن میں ان سے کہوں تو سب سے پہلے کیا ہوگا, لڑائی ہوگی. میں جو جاننے والے ہیں آگے پیچھے لوگ آ رہے ہیں ان کو تو میں کہتا رہتا ہوں, لیکن میں اس طرح کوئی جنگ تو نہیں ڈالنا چاہتا نا, کہ مجھے کوئی اس طرح کی سکسیس نہیں چاہیے کہ جناب میں لوگوں کی دھجیاں اڑا کے جناب نام لے کے اس کے اوپر جناب ویڈیو بنانی شروع کر دوں. لیکن آپ ایک گھروں میں, ایک شریف گھروں میں اس کے اثرات آنے شروع ہو گئے ہیں. تو بھائی یہ میرا ایک تبلیغ کے حوالے سے یہ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خدایا بچوں کو سمجھائیں کہ یہ زمانہ جو ہر کچھ کر رہا ہے نا یہ صحیح نہیں کر رہا. وہ اس زمانے میں یہ شاید یہ ورڈ ہی ختم ہو گئے ہیں. چادر کیا ہوتی تھی, چار دیواری کیا ہوتی تھی. میں امریکہ گیا نا تو آئی واز سو انسپائرڈ, بلکہ میری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں کی گھروں کی باؤنڈری نہیں تھی. تو میں کہتا تھا یار یہ اسلامی معاشرہ ہے, کوئی کسی کے گھر میں جھانکتا ہی نہیں ہے, کوئی کسی کے گھر میں جھانکتا نہیں. یہاں پہ ہر بندہ ہر ایک کے گھر میں, شہروں میں تو اندرون شہر میں تو ہر بندہ یہ اپنا حق سمجھتا ہے کہ یار ساتھ والے کے گھر میں کیا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, گلیوں سے لوگ آپس میں لگے ہوتے ہیں. لیکن یہ سویلائزیشن میں نے وہاں پہ دیکھی کہ یار اب کا مجھے نہیں پتا, میں بات کر رہا ہوں 85 کی, کہ آئی واز ویری امپریس. ہو یہ ایک واحد چیز جس سے سب سے زیادہ امپریس ہوں, یار کتنی پرائیویسی ہے, کوئی کسی کے کام میں دخل نہیں دیتا, کوئی کسی کے گھر میں نہیں جھانکتا. یہاں پہ تو لوگ گیٹ لگائے ہوتے ہیں, باؤنڈری والیں بنائی ہوتی ہیں, اتنے تو اوپر جنگلے لگائے ہوتے ہیں. وہاں پہ گھروں کی باؤنڈری نہیں ہے یار. وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں جناب نکر پہن کے اپنے فیملی کے ساتھ گھاس کاٹ رہا ہے, یا کوئی بیٹھا ہو چائے پی رہا ہے, کوئی کسی طرح گردن کو وہاں کے نہیں دیکھتا. اتنا معیوب سمجھا جاتا تھا. تو یہ ہماری حالت دیکھ لیں اب کیا ہے. ہماری حالت یہ ہے کہ جی ہمیں ہر ایک کی گھر کے اندر تانکنے جھانکنے, ہر کیوریاسٹی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک حدیث ہے کہ مومن کا ایسا کوئی کام نہیں جو کہ ایسی کسی چیز میں اس کا انٹرسٹ ہو جس میں اس کا انٹرسٹ نہیں ہے. یعنی کہ وائی ووڈ آئی بی بادرڈ اباؤٹ سم تھنگ جو مجھے میٹر ہی نہیں کرتی. ایک چیز مجھے میٹر ہی نہیں کرتی, میرا مطلب ہی نہیں ہے, تو بھئی میں اس میں انٹرسٹ کیوں لوں کسی کے گھر میں, میرا کیا مطلب ہے. خیر اس میں بہت کچھ ہے, بہت کچھ کہنے والا ہے, لیکن میں چھوٹی سی اگزامپل آپ کو یہ ایک دو حدیثیں سناتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے 4181. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ریلیجن کا, ہر مذہب کا ایک بنیادی طور پہ ایک اس کی خوبی ہوتی ہے یا کریکٹر ہوتا ہے, اور اسلام کا جو بنیادی رکن ہے, کریکٹر ہے, سگنیچر کریکٹر بنیادی, وہ حیا ہے. یعنی کہ ہمارے زمانے میں ہم اکثر کا یہ جملہ, یہ تو آج کل تو جسموں کی بے حیائی کی ہم بات کر رہے ہیں, آنکھوں کی شرم و حیا. یار فلانے سے ہمارے بزرگ ہیں نا, وہ رشتے چھوڑ دیتے تھے, کسی کے گھر سے اٹھ کے آ جائے, یار اس کی آنکھوں میں شرم نہیں ہے, آنکھوں میں حیا نہیں ہے. آج کل کبھی آپ نے یہ جملہ سنا آنکھوں میں, آپ تو بھائی آنکھوں میں چھوڑیں, اب تو پتہ نہیں پورے کے پورے جسم و جان میں حیا نہیں ہے, صرف آنکھوں کی. یار کہ وہ کیا ہوتا تھا کہ کسی بڑے کو دیکھ کے اس نے آنکھیں نیچے نہیں کی, بڑوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر, اس کو کہتے تھے شرم یا آنکھوں کی نہیں ہے, لحاظ جسے آپ کہتے ہیں لحاظ نہیں ہے. تو بھائی اب تو ٹوٹلی پورے کا پورا آوا بگڑ چکا ہے. اب اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ بہار الانور کی حدیث ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عقل مند آدمی کا سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ حیا اس سے کبھی نہیں چھٹتی. جس سے حیا چھٹ گئی وہ اس میں بچا کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوٹ ہے کہ حیا ہر خوبی اور ہر اچھائی
کی چابی ہے، کنجی ہے۔ حیا کے بغیر کوئی خوبی ہے ہی نہیں، جس میں حیا نہیں اس میں کچھ بھی نہیں، اس میں کوئی خیر ہی نہیں، اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ لوگوں کو ابھی بھی آپ چلے جائیں درون جو کہتے ہیں نا انٹیریئر پنجاب، انٹیریئر سندھ یا صدرن پنجاب میں یا KPK میں چلے جائیں، آپ کو کچھ ایسے علاقے نظر آئیں گے جہاں پہ یعنی کہ کوئی کسی کے گھر میں جھانکنا تو دور کی بات ہے، وہ قتل غارت ہو جاتے ہیں، قتل و غارت ہو جاتے ہیں کہ جی جناب یہ اپنے گھر کی چھت پہ انٹینا سیدھا کر رہا تھا، اس کی نظر میرے سین میں پڑ گئی، قتل و غارت ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی بھی آپ کو کہیں نہ کہیں وہ جھلک نظر آتی ہے کہ جی کسی کے گھر میں جھانکنے کی کیا سزا ہوتی تھی۔ اور یہاں پہ حالت یہ ہے کہ یہ وی لاگر اپنے گھر میں لوگوں کو خود جھکواتے ہیں صبح اٹھ کے، لو جی آج ماشاءاللہ میرے ویڈیو کے اوپر بہت اچھے جناب ویوز آ گئے۔ کتنے آ گئے جی؟ آج جناب یہ دیکھیں نا جی 600 بندے 6 لاکھ بندے نے میرا یہ کلپ دیکھ لیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آج 6 لاکھ لوگوں کو اپنے گھر جھکوایا، جھانکا، انہوں نے میرے بیوی بچوں پہ جھانکا۔ تو آپ سوچیں، استغفر اللہ، یہ ذرا غور کریں اس ورڈ کو غور کریں۔ ان کے وہ میری جب شادی ہوئی نا تو میں نے منہ دکھائی سے، یہ ہندوؤں کی رسمیں، یہ شادیوں میں منہ دکھائی، میں نے انکار کر دیا۔ میں چھوٹی سی میری عمر 18 ٹین ایجر تھا۔ لوگوں نے کہا جی بزرگوں نے کیا مسئلہ ہے بھائی؟ میں نے کہا یار میں پاگل ہوں، میں جس لڑکی سے جناب اتنی مشکلوں سے محبت کر کے شادی کر رہا ہوں، میں اس کا منہ دکھوایا اور جی سلامی نہیں ملے گا؟ میں لعنت بھیجو یار سلامی کو۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے جب دلہن کو سٹیج پہ بٹھا دیا جاتا ہے، ہر بندہ اس کا منہ دیکھتا ہے اور اس کو پیسے دیتا ہے، اور بھائی اگر یہی حالات ہیں تو جا کے چوک میں کھڑا کر دو۔ اب آپ سوچیں نا، آپ ایک مہذب طریقے سے کسی ہوٹل میں بیٹھے ہوئے اپنی بیگم کو سٹیج پہ بٹھا کے سلامیاں اکٹھے کر رہے ہیں، اور ایک غریب آدمی اگر سڑک پہ جا کے چوک میں کھڑا ہو کے کسی عورت کو لے کے اس کو دکھانے، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ اس شخص کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو آپ کو سیولائزڈ کہیں گے؟ تو وہی حرکت ہم یعنی کہ جو ماڈرن لوگ ہیں وہ بھی وہی حرکت کر رہے ہیں۔ وہ بھی اپنی نعوذ باللہ ٹکٹ لگایا ہوا ہے، آپ نے اپنی بیوی بچوں کے اوپر کوئی ٹکٹ ہے، میرے ویوز بڑھ رہے ہیں، مجھے پیسے مل رہے ہیں، بینک میں آ رہے ہیں، برات ہے یار۔ یہ ایسے بیوی بچوں کو بھی چاہیے کہ یار یہ کون سا مرد ہے جو ہمیں دکھا کے پیسے کما رہا ہے؟ یہ فرق ہے۔ آپ پتہ نہیں میری باتیں آج کل کے نئے بچوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہوگی۔ تو میں نے انکار کر دیا یار یہ منہ دکھائی ہندو، خدا کے واسطے یہ ایسے لوگوں کو تو پتہ نہیں کیا کچھ کہا کرتے تھے بھائی، جو کہ عورت کی کمائی کھاتے ہیں اور یا منہ دکھائی کرتے تھے۔ تو یہ جو گھروں میں جھانکنا ہے بھائی، اس کے پیچھے کہتے ہیں نا جب حیا ختم ہو جائے، جب میں اکثر کہتا ہوں جب آپ کا دین کے ساتھ تعلق ہی نہ ہو اور آپ لوگوں کے سر پہ چل پڑیں تو بھائی پھر جو مرضی کرو۔ یہ ذرا جھانکنے کے بارے میں ایک دو حدیثیں سن لیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے 6900، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حجرے میں جھانکنے لگا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو چھری کاٹنے، پھل کاٹنے کی چھری سی ہوتی ہے نا، وہ لے کر آئے، اور ایسے آئے جیسے کہ وہ اس کو مار دیں گے۔ یہ حدیث سنیں ذرا، یہ ہوتی تھی غیرت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ابو قاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے گھر میں جھانکے اور تم کنکری مار کے اس کی آنکھ کو پھوڑ دو، یعنی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیرے گھر میں کوئی جھانکے اور تو کنکری مار کے، پتھر مار کے اس کو اندھا کر دے، اس کی آنکھ کا ڈیلا باہر نکال دے، تو تیرے پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ سوچیں وہ دین جو کہہ رہے ہیں آنکھ کے بدلے آنکھ، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، ٹانگ کے بدلے ٹانگ، جان کے بدلے جان، اس جرم کے اوپر کوئی تیرے گھر میں جھانک رہا ہے، یہ دین اجازت دے رہا ہے کہ تو آنکھ بھوڑ دے، تیرے پہ الزام نہیں ہے، تجھے کوئی کورٹ کچہری میں نہیں لے جا سکتا۔ یہ اتنی بڑی بات تھی گھروں میں جھانکنا، اور آج ہم لوگوں کو لے کے جناب خود کیمرے لے کے پوری دنیا کو اپنے گھروں میں جھکوا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ کہ سارا کچھ کیوں ہے؟ یہ صرف پیسہ اور فیم لینے کے لیے ہے۔ اور اس کے اوپر ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو پہلے کے پیغمبر تھے ان کے کچھ ایسے الفاظ جو آج بھی ہیں، آپ نے وہ پھر الفاظ ریپیٹ کیے، اور وہ الفاظ یہ تھے کہ اگر تمہیں حیا نہیں ہے تو پھر جو مرضی کرو. صحیح بخاری کی حدیث 3248، یعنی کہ اگر آپ میں حیا نہیں ہے تو پھر جو مرضی کرو، یعنی کہ آپ جو مرضی کریں. پھر اگر حیا ختم ہو جائے تو پھر استغفر اللہ، یو ہیو لیفٹ نتھنگ، پھر کچھ بھی نہیں بچا، پھر آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھ آنی، آپ کو بات اوپر سے گزر جانی ہے. اور ایک اور حدیث بخاری شریف کی 2059 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ پیسہ کماتے ہوئے یہ بھول جائیں گے کہ یہ پیسہ انہوں نے حلال طریقے سے کمایا ہے یا حرام طریقے سے کمایا ہے. یہ جو پیسہ ہم کما رہے ہیں کہ یہ فیملی وی لاگنگ سے، اب آپ سوچیں یہ حلال ہے یا حرام ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو بچا کے رکھے. جن لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کو اس چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، انہیں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اللہ انہیں ہدایت دے. کچھ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے بتایا کہ کچھ لوگوں کو خیال آیا، انہوں نے اب چھوڑ بھی دیا. اللہ باقی بھی کو بھی ہدایت دے. لیکن کم از کم جو بچے ہمارے ان کو دیکھ کے خراب ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پروٹیکٹ کرے. ماں باپ کو چاہیے کہ یہ ایک طرح سے جہاد ہے کہ ان کو روکیں، ان کو بچائیں، اپنے گھروں کو اس طریقے سے مت ستیہ ناز پورے کا پورا سوشل فیبرک کا بڑا کر رکھنا ہونے دیں. جزاک اللہ.